حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ فرماتے ہیں جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بہت بسیدہ تھے، وہ عورت چاقو لیے ہوئے اس کے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے کر جا رہی ہے یہ عورت، اس پر سکوت کرنا ہرگز نہ چاہیے۔ عجب نہیں کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہے اور یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا، اور اس عورت نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرہ سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فرماتے ہیں وہ عورت اندر چلی گئی اور وہ زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ فرماتے ہیں میں کواڑوں کی درزوں سے اندر جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضہ میں لوگوں کے دل ہیں۔ فرماتے ہیں وہ لڑکیاں اس کے بعد اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف پہنچی اس بات کی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ تو وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود ہی مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا نہ کوئی معین نہ مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقہ کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں، تو لہٰذا آپ اس کو مت کھائیے۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ہم سید زادیاں ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے، اس لیے یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا، اور میں روتا ہوا اپنا بے چین دل لے کر وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا، میں حج پر نہیں جاؤں گا۔ جب میں نے وہ بات کہی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا، اس نے مجھے حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے حج کر کے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اور بھی حج کے دیگر فضائل بتائے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو، میں نے حج پر نہیں جانا، میرا ارادہ نہیں رہا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب لیا، اور نقد 600 درم تھے، فرماتے ہیں وہ لیے، اور ان میں سے 100 درم کا آٹا خریدا اور 100 درم کا کپڑا خریدا، اور باقی درم جو بچے تھے وہ میں نے آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر میں پہنچ گیا، اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے ابن سلیمان، جا اللہ سبحانہ و تعالی تیرے اگلے
تیرے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد بڑی لڑکی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تیرا اجر دو چند کرے اور تیرے گناہ معاف کرے۔ دوسری لڑکی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ اس کے بعد تیسری لڑکی نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ اور چوتھی نے جو سب سے چھوٹی تھی کہا کہ اے اللہ جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل اس کو جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ اس کے بعد حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ میں ہی مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا میں استقبال کروں اور ان سے اپنے لیے دعا کراؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ فرماتے ہیں جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ دعا کیسی ہے؟ میں نے کہا ایسے شخص کی دعا جو دروازہ تک کی حاضری سے محروم ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے فلاں عمل ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے؟ تو فرماتے ہیں میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ فرماتے ہیں اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری سعی مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ تو کہتے ہیں وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، تو نے فلاں عمل ہمارے ساتھ نہیں کیا تھا، اب تو انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص باتیں ہیں ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے؟ جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، تو بھائی یہ تمہاری تھیلی واپس لے لو۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ تو فرماتے ہیں اس کو لے کر گھر واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ فرماتے ہیں خواب میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا اے ربیع آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا، تو مانتا ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ سبحانہ و تعالی
تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت، تیری شکل کا بنا کر اس کو حکم فرما دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی اشرفیاں عطا کی۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو ٹھنڈی رکھ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود بھی یہی الفاظ فرمائے جو اس تھیلی پر لکھے ہوئے تھے کہ جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کے اندر اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔